السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا وی لاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ اگر آپ کو میرا تجزیہ اور تبصرہ پسند آئے تو میرے وی لاگ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جو ایک ہفتے سے موضوع چل رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خطرے میں ہے اور بھارت کسی وقت بھی پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کر سکتا ہے، جسے سرجیکل سٹرائک کا نام دیا گیا ہے۔ پہلے تو ہماری جو فوجیں ہیں وہ سرحدوں پہ الرٹ ہو گئیں، 2-3 ہفتے سے ایسا چل رہا تھا، کیونکہ خطرہ تھا کہ بھارت جو ہے کوئی مہم جوئی کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے پچھلے سال فروری 2019 میں کی تھی کہ بالا کوٹ پر کچھ حملے کرنے کی ناکام کوشش کی، اور پھر ہم نے اگلے روز اس کا منہ توڑ جواب دیا، ان کے 2 جہاز گرائے جنگی اور ایک ان کا پائلٹ گرفتار کر لیا، اور اس کا بڑا چرچا بھی ہوا۔ اب وہ پھر ایک بار یہ کوشش کرنے میں جتے ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے قوم کو آگاہ کیا باقاعدہ طور پر، اور بڑی معنی خیز بات یہ ہے کہ جب وہ ابو ظہبی کے دورے پہ تھے تو وہاں پاکستان کے سفارت خانے میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ بھارت مہم جوئی کرنا چاہتا ہے، ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ وہ پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کرے گا، اور اس کو انتظار ہے کہ وہ جو اس کے پارٹنرز ہیں، شریک کار ہیں، وہ اس کو اجازت دے دیں تو وہ ایسا کام کرے، اور اگر ایسا اس نے کیا تو خطے کا امن جو ہے وہ تحوالہ ہو جائے گا، اور یہ جو خطہ ہے اس کے استحکام کے لیے اچھا نہیں ہوگا، پاکستان اس کا پورا بھرپور جواب دے گا۔ یہ ان کا بیان ابو ظہبی میں بیٹھ کر دینا سفارت خانے میں خاصا معنی رکھتا ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ انہوں نے تو سفارتی آداب کا خیال رکھتے ہوئے نام نہیں لیا کہ جو پارٹنرز کون ہیں بھارت کے جن کی اس کو اجازت چاہیے، لیکن پچھلی دفعہ جو حملہ ہوا تھا اس میں امریکہ اور اسرائیل کی اجازت شامل تھی۔ یہ اندرونی جو حلقے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے، ان کی مدد کے بغیر اور ان کی اجازت کے بغیر بھارت ایسا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس بار ایک عرب ملک بھی اس میں شامل ہے، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ عرب جو ہیں 2 عرب ملک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، وہ پاکستان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، اور جو ہم ان کو اسرائیل کے تسلیم کرنے پہ ان پہ تنقید کر رہے ہیں اسے بہت سخت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی ایک لابی ہے جو عرب ممالک سے جڑی ہوئی ہے، اور پاکستان میں وہ مہم چلا رہی ہے کہ پاکستان کو بھی فوری طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو ایسے حالات میں جبکہ پاکستانی قوم جو ہے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے، حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، جو بھی یہ کام کرے گا وہ حکومت میں نہیں رہ سکے گا، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، آرمی چیف ہو، اس کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے گا، اس لیے پاکستان جو ہے وہ ہچکچا رہا ہے اور گریزاں ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس دفعہ جو بھارت مہم جوئی کرنا چاہتا ہے اسے ایک ہمارے دوست عرب ملک کی بھی حمایت حاصل ہے، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں جو تنقید ہوئی ہے پاکستان میں، دوسرے یہ کہ پاکستان کی جو ترکی سے قربت ہوئی ہے اور ارطغرل ڈرامہ یہاں دکھایا گیا ہے جس سے سلطنت عثمانیہ اور ترکی کی شان و شوکت جو بیان کی گئی ہے اس سے بھی عرب ناخوش ہیں۔ عرب ترکی کو اپنا حریف سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ترکی جو ہے ان سے اسلامی ممالک کی قیادت چھیننا چاہتا ہے۔ تو یہ ایسے عرب ممالک کے درمیان اور پاکستان کے درمیان جو بڑے اچھے دوستانہ تعلقات تھے اور اب بھی بہت حد تک ہیں، اس میں ایک رکاوٹ آ گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف شاہ محمود قریشی نے نہیں بلکہ اس کے بعد ہمارے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں وزیر اعظم کے موحد یوسف، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ ہمارے پاس قابل اعتماد انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، اور یہ کہ پاکستانی جو ہے وہ ایک پراؤڈ قوم ہے، یعنی اس اپنے پہ فخر ہے، اور ہم نیوکلیئر صلاحیت کے حامل ہیں۔ اب دیکھیے سامعین کہ جو نیوکلیئر پاور کا ذکر کرنا ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تو نہیں کوئی بھی ملک کہتا کہ ہم ایٹم بم مار دیں گے، یہ دنیا میں اچھا نہیں سمجھا جاتا اور اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بڑے برے اثرات پڑتے ہیں ملک پر، لیکن یہ اشارہ کر دینا کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، یہ بذات خود سفارتی زبان میں ایک دھمکی ہے کہ اگر بھارت نے جارحیت کی، مہم جوئی کی، تو پاکستان جو ہے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، جیسے کہ پہلے ہمارے وزیر اعظم کہتے تھے کہ ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، آخری حد تک جا سکتے ہیں، اور وہ آخری حد کیا ہے؟ وہ ایٹمی طاقت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے
کہ ہماری جنگ جو ہے وہ ایٹمی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے، اور یہ جب کہی جاتی ہے جب حالات بہت سنگین ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہمیں انٹیلیجنس رپورٹس ملی ہیں وہ اتنی قابل اعتماد ہیں، اتنی پکی ہیں، اور حالات اتنے سنگین ہیں کہ ہمیں ایٹمی دھمکی بھی استعمال کرنی پڑی ڈھکے چھپے الفاظ میں۔ صرف یہی نہیں ہوا، معید یوسف کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ بیان دیا کہ بھارت جو ہے وہ اس سے باز رہے ہم پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کرنے سے، ورنہ ہم بھرپور جواب دیں گے، اور یہ کہ میں پوری دنیا کو بتا رہا ہوں کہ بھارت کے یہ عزائم ہیں۔ اب یہ جو اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں اس کا ایک مطلب ہوتا ہے ڈیٹررنٹ۔ ڈیٹررنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے ایک تو سرپرائز ایلیمنٹ ختم ہو گیا، یعنی بھارت اگر اچانک حملہ کرتا سرپرائز جیسے پچھلے سال کیا تو اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اب ہم نے اس میں سے سرپرائز ایلیمنٹ نکال دیا کہ وہ اچانک کچھ نہیں کر سکتا، ہمیں معلوم ہے، دنیا کو بتا دیا۔ تو ایک طرح سے بھارت کے لیے اب مشکل ہوگا کہ وہ کوئی ایسی کارروائی کرے، کیونکہ پہلے سے پاکستان تیار ہے، فوجیں ریڈ الرٹ پر ہیں، اور ہم نے پوری دنیا کو آگاہ کر دیا ہے۔ تو یہ ایک ڈیٹرنٹ ہوتا ہے، یعنی دوسرے فریق کو کسی کارروائی سے روکنے کے لیے کوئی اقدام کرنا۔ تو حالات یہ ہیں کہ بھارت ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بھارت کو چین کے ہاتھوں لداخ میں ذلت اٹھانی پڑی ہے۔ بہت سینکڑوں میل رقبہ جو ہے، جو پہلے نو مین لینڈ تھا، اس پہ چین کا قبضہ ہو گیا ہے۔ بھارت چین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، وہ بالکل چین بہت آگے ہے، بھارت بہت پیچھے ہے۔ وہ اس ذلت کا بدلہ پاکستان سے لینے کے لیے مودی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی سٹرائک کرے، اور پھر اس کو اپنی فتح کے طور پہ اپنی عوام کے سامنے پیش کرے کہ دیکھیں میں نے بھارت نے پاکستان کو نیچا دکھا دیا، تاکہ جو اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے چین کے مقابلے میں اسے کم کر سکے۔ پھر وہاں کسانوں کا احتجاج چل رہا ہے، بہت وہ ایک زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے، اس کو اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کی ضرورت ہے۔ بھارت جو ہے وہ ایک ہندو انتہا پسند لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ 9 جنوری تک امریکہ کا صدر ہے، جو کہ مودی کا دوست ہے۔ تو جب تک ٹرمپ ہے، بھارت کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر لے جو کہ وہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد نہیں کر سکے گا۔ تو یہ جو 9 جنوری تک کا پیریڈ ہے یہ بہت اہم ہے، اس میں پاکستان کی فوجوں کو ریڈ الرٹ رہنا پڑے گا، چوکنا رہنا پڑے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں جیسے ماضی میں ہوا کرتے تھے۔ امریکہ بھی ہماری مدد کو نہیں آئے گا، عرب ممالک بھی ہماری مدد کو نہیں آئیں گے۔ ان کے بہت، میں اس پہ کسی وقت آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ عرب ملکوں کے اب تعلقات پاکستان کی نسبت انڈیا سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کے معاملے پہ وہ اور ترکی کے معاملے پہ وہ پاکستان سے خوش نہیں ہیں۔ پھر روس جو ہے اس سے بھارت بہت زیادہ اسلحہ خریدتا ہے، روس بھی ہماری مدد کو نہیں آئے گا۔ تو اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ایک آپشن تو یہ ہے، اچھا پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سیاسی انتشار ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے سیاستدان موجود ہیں جن کے بھارتی اسٹیبلشمنٹ سے گہرے روابط ہیں، بھارت اس کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہم متحد ہو جائیں، اور بھارت کو ایک اسٹرانگ میسیج جائے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بھارت کے معاملے میں بالکل ایک یکجان ہے اور ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرے گی۔ سب سے بڑی بات تو ہمارے عوام کا اتحاد ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمیں چین سے اپنے دفاعی تعلقات کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں امریکہ اور چین میں بیلنس کرنے کی پالیسی ترک کرنا ہوگی، گو مگو کی کیفیت سے نکلنا ہوگا۔ اب امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ویسے نہیں ہو سکتے جیسے ماضی میں تھے، ہمیں بالکل چین کے ساتھ اٹیچ ہو جانا چاہیے، اور تاکہ چین جو ہے وہ یہ سمجھے کہ پاکستان پہ حملہ دراصل اس پہ حملہ ہے، اور وہ ہم اس کی دفاعی چھتری کے نیچے آ کر اپنی پوری توجہ جو ہے اپنی معاشی ترقی پہ صرف کر سکیں، کیونکہ بھارت ہم 6-7 گنا بڑا ملک ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ اسلحے کی دوڑ میں لگ گئے تو کبھی بھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو بہتر ہمارے لیے آپشن یہی ہے کہ چین کی دفاعی چھتری کے نیچے آئیں اور اپنی توجہ اپنی معیشت کو مضبوط بنانے میں لگیں، تاکہ ہمیں دوسرے ملکوں پہ انحصار نہ کرنا پڑے، عرب ملکوں کی منت سماجت نہ کرنی پڑے، ان کے نخرے نہ اٹھانا پڑے۔ تو ہماری سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی جو ریاست اور اسٹیبلشمنٹ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید پختہ، مستحکم اور قریبی بنائے۔